بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سوٹ فار ریکوری آف مینٹیننس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ سوٹ فار ریکوری آف مینٹیننس کیا چیز ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جب رشتہ ازواجی قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میاں کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو مہینے کے حساب سے جو خرچہ نفقہ ان کی ضروریات کے مطابق دیا جاتا ہے وہ اس کو پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر میاں اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو خرچہ مہیا نہیں کرتا، ان کی لائف کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا نہیں کرتا، تو بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ فیملی کورٹ میں جا کے سوٹ فار ریکوری آف مینٹیننس الاؤنس دائر کر سکتی ہے۔ اس ریکوری آف الاؤنس میں خرچہ جو ہے وہ کورٹ سے عورت اپنا طلب کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب سوٹ فائل ہو جاتا ہے تو اس سوٹ فائل ہونے کے بعد کورٹ کو بھی یہ ایک پاور حاصل ہو جاتی ہے کہ اگر اس میں بچوں کا خرچہ دینے کے لیے بچوں کے خرچے کے لیے اگر دعویٰ دائر کیا گیا ہے تو اس میں جو فیملی کورٹ ہے اس کو سیکشن 17A ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ ریٹن سٹیٹمنٹ ڈیفینڈنٹ کی طرف سے جب سبمٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فوری طور پہ فیملی کورٹ مینٹیننس الاؤنس ایک عارضی طور پہ مقرر کرتی ہے، جس کو پے کرنا مدعا علیہ شوہر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ پر منتھ کے حساب سے ہر ماہ کی 14 تاریخ تک یا 14 تاریخ سے پہلے وہ ادا کرے گا۔ اگر اس آرڈر کو وہ وائلیٹ کرتا ہے، جو کورٹ نے عارضی مینٹیننس الاؤنس جس کو انٹرم مینٹیننس الاؤنس کہتے ہیں، اگر اس کو وہ وائلیٹ کرتا ہے، وہ 14 تاریخ تک ادا نہیں کرتا یا وہ بالکل ہی ادا نہیں کرتا، تو کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس ڈیفینڈنٹ کے خلاف وہ ڈکری پاس کر سکتی ہے، اس کا حق دفاع بھی وہ کورٹ ختم کر سکتی ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ کیا ڈیفینڈنٹ کو پھر اختیار یہ حاصل ہے کہ اس آرڈر کو وہ کسی اپلیٹ کورٹ میں کسی بھی فورم میں چیلنج کر سکتا ہے۔ سیکشن 14 سب سیکشن 3 کے تحت کسی قسم کے انٹرم آرڈر کے خلاف نہ تو اپیل دائر کی جا سکتی ہے، نہ ریویو ہے، نہ ریویژن ہے، نہ ریٹ پٹیشن ہے۔ وہ کسی قسم کا ریلیف کا کسی بھی کورٹ سے اختیار نہیں رکھتا کہ وہ حاصل کر سکے، کیونکہ اس ڈیفالٹ کے بارے میں یہ ڈس اوبیڈینس میں فال کرتا ہے کہ اگر کورٹ نے ایک مینٹیننس الاؤنس مقرر کر دیا ہے اور اس کو ڈیفالٹ کر رہا ہے، وہ پیمنٹ کورٹ میں جمع نہیں ہو رہی، تو اس ڈس اوبیڈینس کے زمرے میں اس کو کسی قسم کا ریلیف نہیں مل سکتا تا وقت کہ وہ ایویڈنس میں آئے، اپنے کیس کو پروو کرے، تو تب اینڈ میں جا کے کورٹ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر بچوں کا خرچہ مینٹیننس الاؤنس اس کے اندر نہ لکھا گیا ہو، عورت اپنا ہی خرچہ کلیم کر رہی ہے اور ساتھ کوئی اور سوٹ فائل کیا ہوا ہے، ریکوری آف مینٹیننس الاؤنس کے سوٹ کے علاوہ کوئی اور سوٹ بھی ساتھ اس نے اٹیچ کیا ہوا ہے، تو پھر یہ کورٹ کی ایک ڈسکریشن پاورز آ جاتی ہیں کہ وہ مینٹیننس الاؤنس کسی طور پر بھی مقرر کر سکتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر عورت کو طلاق دے دیتا ہے، کیا طلاق دینے کے بعد بھی عورت اپنا مینٹیننس الاؤنس ریکوری سوٹ فائل کر سکتی ہے؟ وہ اس حد تک ہے کہ اگر طلاق جو ہے عورت کو دی گئی ہے اور وہ کنفرم ہو چکی ہے، اس کنفرم ہو جانے کے بعد عدت پیریڈ کا جو 3 مہینے ہیں، ان 3 مہینے کا جو مینٹیننس الاؤنس ہے، خرچہ ہے، وہ کورٹ سے ایکس وائف حاصل کر سکتی ہے اور اپنے کیس کو کورٹ سے ڈکری کروا سکتی ہے۔